السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت کے کلام مقدس قرآن مجید کے بارے میں جانیں گے کہ آخر قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ہم سے کون کون سے فرمان نازل فرمائے ہمارے لیے، تاکہ ہم ان پر عمل کر کے اپنی دونوں ہی دنیاؤں کو، یعنی اس دنیا کو اور مرنے کے بعد والی دنیا کو، دونوں ہی دنیا کو ہم سجائیں سنواریں تاکہ ہم سعادت دارین حاصل کریں۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم درس قرآن مسلسل لاتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی سارے ایپیسوڈز بنائے تھے جس میں ہم نے حضرت آدم سے لے کر بنی اسرائیلیوں کا پورا تذکرہ ہم نے جانا کہ کیسے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں پر بہت ساری نعمتیں نازل فرمائیں اور پھر فرعونیوں سے اللہ رب العزت نے کیسے ان کو نجات دی، ان تمام باتوں کو جانا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرعون کو کیسے سمندر میں غرق کر دیا تھا اور فرعونیوں کو بھی غرق کر دیا تھا، جبکہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ جو نبی کے ساتھ تھے اللہ نے ان کو بچا لیا، اور جو نبی کے خلاف تھے اللہ نے ان کو غرق کر دیا۔ یہ بھی آپ نے اس سے پہلے جانا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل ہم نے یہ بھی جانا تھا ساتھ میں اللہ رب العزت نے جس میں فرمایا تھا، اس سے پہلے ہم نے یہی جانا تھا کہ اللہ رب العزت نے کیسے فرعون کو غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والوں یعنی بنی اسرائیلیوں کو نجات دی۔ اللہ رب العزت نے ان تمام نعمتوں کو بنی اسرائیلیوں کے ذہن و دماغ میں ڈالا کہ اللہ نے کیسے تمہارے اوپر ان تمام نعمتوں کو نازل فرمائی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یعنی ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی، جو کتاب حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی تھی تاکہ تم سیدھے راستے پر چلو۔ اس کے آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو جب کتاب لینے کے لیے بلایا، وہ 40 راتوں والا جو واقعہ تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے الگ گئے تھے، تو ان کے پیچھے بنی اسرائیلیوں نے بچھڑے کی پوجا کو شروع کر دیا تھا۔ بچھڑے کی پوجا ان لوگوں نے شروع کر دی تھی، تو ان کے پیٹھ پیچھے جب اس طرح کے کام ان لوگوں نے شروع کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور ان کی اس حالت کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب اللہ نے یہ وحی کی کہ اے موسیٰ، تمہاری قوم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے بچھڑے کی پوجا کر کے، بچھڑے کو اپنا خدا مان کر، تو تم اپنی قوم سے کہو کہ یہ لوگ توبہ کریں، اور ان کی توبہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی وہ لوگ ان لوگوں کا قتل کریں گے جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے، یہی تمہارے لیے توبہ ہے۔ لہٰذا ان سبھی لوگوں نے توبہ کا وہ سارا واقعہ پیش آیا، توبہ ان لوگوں نے کی اور ان کی توبہ کو اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ یقیناً اللہ رب العزت بہت بڑا رحم و کرم والا ہے۔ اس کے آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ حضرات محترم، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی جن پر اللہ رب العزت نے بے پناہ نعمتیں نازل فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود جتنا زیادہ ہی اللہ کی نعمتیں ان پر ہوتی تھی اتنا ہی زیادہ وہ سرکشی اور ہٹ دھرمی پر اتارو ہو جاتے تھے۔ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام باتیں کہتے اس کا وہ انکار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ صاف صاف جیسے کہ انسان کو ہم دیکھتے ہیں باتیں کرتے ہیں، ویسے ہی ہم اللہ کو دیکھیں گے تبھی ہم تم پر ایمان لائیں گے۔ تب ایک بجلی نے، ایک کڑک نے ان کو پکڑ لیا اور وہ تم سبھی لوگ دیکھتے رہ گئے۔ حضرات محترم، اس کے آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ حضرات محترم، واقعہ کچھ یوں پیش آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ سب لوگ جب گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اس طرح کا مطالبہ کیا، جب بجلی چمکی تو ان سبھی لوگوں کی روح قبض ہو گئی اور یہ سبھی کے سبھی مر گئے تھے۔ اسی وقت اللہ رب العزت کے عذاب اور اللہ رب العزت کے غضب سے اسی وقت یہ لوگ مر گئے تھے جتنے بھی لوگ تھے۔ لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ مولا، اگر یہ سبھی کے سب مر جائیں گے تب تو معاملہ اور زیادہ وہ ہو جائے گا اور بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کی انہوں نے، پھر اللہ رب العزت نے ان کی دعاؤں
دعاؤں کو قبول فرمایا اور ان سبھی لوگوں کو جو مر چکے تھے پھر سے ان کو زندہ کیا تاکہ وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہی نعمت نہیں، اللہ نے اور بھی ان پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی ان پر نعمت فرمائی تھی کہ ان کے اوپر سائے کے لیے آسمانوں کے بادلوں کو مقرر کر دیا تھا کہ یہ سائے کے طور پر ان کے اوپر بنے رہیں، اور یہی نہیں ہم نے جنت سے ان کے لیے منہ اور سلوہ تک نازل کیا تھا کہ یہ منہ اور سلوہ جیسی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ کھاؤ پیو، جتنا ہو سکے کھاؤ پیو جو بھی ہم نے تم کو رزق دیا، لیکن وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، جتنا ہو سکے کھاؤ پیو مگر اپنی ہی، اور جتنا ہو سکے کھاؤ، سو انہوں نے نافرمانی اور ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔ جتنی ہی زیادہ اللہ رب العزت نے ان کو نعمتیں دی وہ اللہ کی ناشکری کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جو نافرمانی کر رہے ہیں، جو ہماری ناشکری کر رہے ہیں، حقیقت میں وہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے ہیں، ہمارا اس سے کچھ نہیں بگڑے گا، وہ اپنے ہی اوپر ظلم کریں گے۔ اس کے آگے اللہ نے یہ بھی ان کی نعمتوں میں سے جو ایک نعمت تھی وہ بھی یہ بھی فرمایا، جب اللہ رب العزت نے ان کو بے شمار نعمتیں دی، خوب زیادہ نعمتیں دی، تو نعمتیں جب دیں تو انہوں نے کہا کہ مولا ہم اس کو نہیں کھا سکتے، ہم روز روز یہی چیز کھاتے رہیں، ہم یہ نہیں کھائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اچھا جب تم یہ نہیں کھانا چاہتے تو شہر میں چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک شہر میں بھیجا، اور یہ بھی ان کو فرمایا تھا کہ اس شہر میں جاؤ، لیکن اس میں جاؤ جہاں چاہو، خوب جی بھر کے کھاؤ پیو، اور شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے عاجزی و انکساری کے ساتھ جانا، اور یہ کہتے ہوئے جانا اے مولا ہماری تمام کے تمام گناہوں کو، ہمارے تمام کے تمام ایسے کاموں کو جس کو تو ناپسند کرتا تھا اور ہم نے کیا ان کو بخش دے، یقیناً ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، اور اس کے علاوہ تم کو مزید نیکی کا جو تم میں نیک ہیں ان کو مزید لطف و کرم سے بھی نوازیں گے۔ لیکن وہ اتنے بڑے ظالم تھے کہ جب وہ شہر میں داخل ہونے لگے تو جو اللہ نے ان کو کہنے کو کہا تھا اس کو انہوں نے بدل دیا، اور ان سے جو کہا گیا تھا اس سے انہوں نے بدل دیا، اور اس کے بجائے دوسرے کلمات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ کہنے لگے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر طاعون کی بیماری نازل فرمائی، اور بے شمار ان پر پھر اس کے بعد بیماریاں اور ان کے اوپر عذاب نازل فرمائے۔ حضرات محترم، یہ تو ہم نے اس سے پہلے تک جانا تھا، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے آگے جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے اس کے آگے کیا فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اپنا عصا اس پتھر پر مارو، پھر اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ واقعہ ہر گروہ نے، یعنی جب 12 چشمے پھوٹ گئے تو ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ہم نے فرمایا اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ اور خوب پیو، لیکن زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش مت نہ کرنا، فساد انگیزی نہ کرنا زمین میں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا كانوا يعتدون۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم فقط ایک کھانے یعنی منہ اور سلوہ پر
ہرگز صبر نہیں کر سکتے تو آپ اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور کی دال، پیاز وغیرہ ان تمام چیزوں کو پیدا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم اس چیز کو جو ادنا ہے بہتر چیز کے بدلے مانگتے ہو جو اللہ رب العزت نے آسمان سے یعنی جنت سے نازل کی ہے، ان کے بدلے تم یہ زمینی چیزیں مانگتے ہو؟ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو کسی بھی شہر میں جا اترو، یقیناً وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ملے گا جو تم مانگتے ہو۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹ گئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور ہمیشہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ حضرات محترم، یہاں پر اللہ رب العزت نے اس سے پہلے جو ہم نے ذکر کیا، یہ ان آیتوں کا ٹرانسلیشن یعنی ترجمہ ہے جو ابھی آپ نے جانا۔ اس سے پہلے جو آپ نے جانا وہ بنی اسرائیلیوں پر جتنی بھی نعمتیں آپ نے اللہ رب العزت نے ان پر نازل فرمائی تھی ان سبھی کے بارے میں جانا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے آگے جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے ان پر مزید کون کون سی نعمتیں نازل فرمائیں۔ حضرات محترم، اللہ نے فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے پانی کا معاملہ کریے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پانی مانگا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ اپنے عصا کو اس پتھر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر پر اپنے عصا کو مارا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اپنے عصا کو اس پتھر پر مارا تو اس سے 12 چشمے نکل پڑے، 12 نہریں اس سے پھوٹ پڑیں، اور ہر قبیلے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی گروہ تھے ہر ان میں سے تمام گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا کہ یہ ہمارا گھاٹ ہے، یہ ہمارا گھاٹ ہے۔ سبھی لوگوں نے اپنے پانی کو پہچان لیا کہ اس میں سے ہم کو پینا ہے۔ حضرات محترم، پھر اللہ رب العزت نے اس کے آگے فرمایا جتنا ہو سکے کھاؤ پیو، اس میں کوئی بھی برائی نہیں۔ یہی تو بات ہے، اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے ہم کو کھانے کے لیے دیا، پینے کے لیے دیا، وہ اس کو استعمال کرنا، اس کو کھانا، اس کو پینا، یہ غلط نہیں ہے۔ غلط یہ ہے کہ اللہ رسول نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ہم اس کو نہیں کرتے، جن باتوں سے رکنے کا اللہ رسول نے ہم کو حکم دیا ہے اس سے ہم نہیں رکتے، یہ ہماری غلطی ہے۔ انسان عیش و عشرت کی زندگی اگر گزارنا چاہتا ہے تو خوب گزارے، کوئی بھی برائی نہیں ہے، لیکن اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ کہیں سے ناحق مال کو آپ لا کر نہیں کھا سکتے، اپنے کسی کے ناحق مال کو قبضہ کر کے آپ اپنے گھروں کی تعمیر نہیں کر سکتے، کسی کے کھیت کو قبضہ کر کے، کسی کی زمین جائیداد کو قبضہ کر کے، کسی کے راستوں کو روک کر آپ عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزار سکتے، یہ تو ظلم ہے، اور اللہ رب العزت ظلم کی اجازت کبھی نہیں دیتا۔ حضرات محترم، اس کے آگے اللہ نے فرمایا، جس سے اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا آپ سے کہ اللہ رب العزت نے جب ان لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ہم جو ہے اس ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، یہ منہ سلوہ جو نازل ہوتا ہے اللہ کی جانب سے جنت سے، ہم اس کو بھی صرف اسی کو کھاتے رہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ٹھیک ہے اگر تم یہ نہیں کھا سکتے تو جاؤ کسی شہر کی جانب چلے جاؤ، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کسی شہر کی جانب چلے جاؤ، تم وہاں پر جو بھی مانگو گے تم کو وہ سب کچھ ملے گا۔ آج بھی ہم دیکھ لیں شہروں میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی جو گاؤں دیہات اور قصبوں میں نہیں ملتی، لیکن شہروں میں ہر وہ چیز مل جاتی ہے جو انسان خواہش رکھتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے شہروں کی جانب چلے جاؤ، تم وہاں پر جو کچھ بھی چاہو گے وہ تمام چیزیں تم کو وہاں پر مل جائے گی، اور ان کے اوپر ذلت اور غریبی اور مسکنت کو ان کے اوپر اللہ رب العزت نے مسلط کر دیا، اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹ گئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ حضرات محترم، بنی اسرائیلیوں کی یہ صفت تھی، یہودیوں کی یہ صفت تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، اللہ کی ناشکری کیا کرتے تھے، اور اسی ناشکری میں وہ پوری زندگی اپنی گزارتے تھے۔ اللہ کے نبی جو ان کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا تھا، ان نبیوں تک کا وہ خون کر دیا کرتے تھے، ان کا قتل کر دیا کرتے تھے، یہی ان کے کام تھے، یہی ان کے کارنامے تھے۔ ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا ان پر
پر عذاب اس وجہ سے نازل ہوا کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا کرتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کا ناحق خون کرتے ہیں۔ یقیناً کوئی بھی نبی کا کبھی حق کے ساتھ خون نہیں ہو سکتا، یقیناً ہر نبی کا جب بھی خون ہوگا وہ ناحق ہی ہوگا۔ ان تمام یہی نہیں، ان تمام کے تمام گناہوں کے سبب سے اور ان کے حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے آگے اللہ رب العزت کا ان پر عذاب نازل ہوا تھا۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ کی وہ کون کون سی نعمتیں ہیں اور جو اللہ نے ان پر نازل فرمائی ہیں، ان سبھی نعمتوں کے بارے میں جانا کہ آخر اللہ رب العزت نے کتنا بڑا مقام و مرتبہ ان کو دیا تھا اور کتنی نعمتیں اللہ نے دی تھی، پھر بھی وہ اللہ کی ناشکری کرتے رہے۔ حضرات محترم، انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد کی جو اللہ کا فرمان ہے وہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری ان تمام باتوں کو شیئر کریں تاکہ ہر ایک تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے۔ السلام علیکم۔